أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليك يا خاتم النبيين. صلوات اللہ علیک یا خاتم النبیین. اما بعد، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اس دنیا کے بہت بڑے بزرگ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بنیان المشایخ سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ان کی کتاب سے کچھ پڑھتے ہیں تاکہ ہم ان کے ان خطبات سے کچھ سیکھیں اور کچھ سمجھیں. تو حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بزرگو، میں تم کو دنیا سے ڈراتا ہوں، اغیار پر نظر کرنے سے ڈراتا ہوں. معاملہ سخت ہے اور پرکھنے والا گہری نظر والا ہے. تم ان بیہودگیوں اور غفلتوں کو چھوڑ دو. دنیا جہاں اور مخلوقات سے الگ رہو. سب کو حاصل کرو سب کو چھوڑ کر. جس نے سب کو چھوڑ دیا سب کو پا لیا، اور جس نے سب کو چاہا اس سے کچھ بھی نہیں ملا. تم جن چیزوں کے طالب ہو ان کو حاصل کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ ان کو چھوڑ کر الگ پیچھے کھڑے ہو جاؤ. ایک کو مطلوب بناؤ، تمہارے سب مطلوب اسی ایک میں داخل ہو جائیں گے. جس کو اللہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا، اور جس سے اللہ چھوٹ گیا اس سے سب کچھ چھوٹ گیا. تم کو اللہ کی قسم یہ معرفت چاہ رہی ہے. افسوس افسوس اس کو لے لو جو اپنے نفس سے اور تمام اغیار سے نکل گیا اور طبیعت کے کروفر یعنی ساز و سامان پر لات مار دی. وہ جہل کی قید سے چھوٹ گیا. معرفت کی حقیقت وہ نہیں جیسا تم گمان کرتے ہو کہ اونی جبہ ہو اور سر پر تاج ہو، اونچے کپڑے ہوں، بلکہ معرفت یہ ہے کہ رنج و غم کا جبہ ہو، سچائی کا تاج ہو، توکل کا لباس ہو. اگر ایسا ہو تو بس تم عارف ہو گئے. عارف کا ظاہر شریعت کی چمک سے اور باطن اللہ کی محبت کی آگ سے خالی نہیں ہوتا. وہ حکم کے ساتھ ٹھہر جاتا ہے اور راستے سے ہٹنے نہیں پاتا. اس کا دل وجد کی چنگاریوں پر لوٹتا رہتا ہے. اس کا وجد ایمان ہے، اس کا سکون یقین ہے. یعنی اس کے اوپر غلبہ حالات محض اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ایمان لائے ہوئے ہے. پس کبھی جنت کی یاد ہے، کبھی دوزخ کی، کبھی اللہ کی محبت کا غلبہ ہے، کبھی اللہ سے ملنے کا شوق. کسی نفسانی خواہش یا جذبہ شہوت کی وجہ سے اس کو وجد نہیں ہوتا، اور سکون بھی اس کو اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینہ کا نزول ہوتا ہے اور باطن میں انشراح ہوتا ہے جو یقین کا اثر ہے. احسان و اخلاص یہ ہے کہ اللہ کی بندگی عبادت اس طرح کرے گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ اگر تو اس کو نہیں دیکھتا وہ تو تجھ کو دیکھ رہا ہے. صادق و مصدوق سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا ہے. احسان ہم پر لازم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں جیسے اس کو دیکھنے والا اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. وہ ہمارے اعمال کو اچھی طرح جانتے دیکھتے ہیں. بس سنبھل کر عبادت کرنا چاہیے کیونکہ ہم اس کی نظروں کے سامنے ہیں
اور عمل کے بعد اپنے عمل پر نظر نہ کرنی چاہیے کہ ہم نے وہ اتنا بڑا کام کیا ہے، کیونکہ ہمارے اعمال کی حقیقت یہ ہے کہ اول اللہ تعالیٰ کا علم ہوا، پھر امر و ارادہ ہوا، اس کے بعد عمل ممکن ہو گیا۔ امکان کے بعد اللہ نے اس کی استعداد کو ہمارے اندر پیدا کیا اور اس کے بعد ہم کو مکلف کیا۔ اس کے بعد فصل ہے یا وصل، یعنی کسی کو توفیق دی اور کسی کو توفیق نہیں دی، اور توفیق کے بعد کسی کا عمل قبول ہوا اور کسی کا عمل قبول نہیں ہوا۔ جس کا قبول ہو گیا وہ واصل یعنی اللہ رسیدہ، اللہ کا مقرب ہے، اور جس کا عمل مردود ہوا وہ اللہ سے جدا اور دور ہے۔ پھر عمل پر ناز کرنے کا حق ہی کیا ہے؟ اول تو جو کچھ ہوا اللہ کی توفیق اور مدد سے ہوا، اور پھر بھی کیا خبر کہ مقبول بھی ہوا کہ نہیں۔ سچی عبودیت یا غلامی یہ ہے کہ بندہ اپنے کو اللہ کے حوالے کر دے۔ درویش جب اپنے نفس کے لیے کسی سے انتقام اور بدلہ لیتا ہے تو مشقت میں پڑ جاتا ہے، اور جب اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے تو اللہ اس کی خود مدد کرتا ہے۔ خاندان اور برادری کی مدد کی اس کو بالکل ضرورت نہیں رہتی، چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا ہے کہ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے۔ ہم کو یعنی شیخ احمد کبیر رفاعی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنا کر اپنی طرف سے مخلوق کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے پیشوا بنایا ہے۔ جو ہمارا اتباع کرے گا نجات پائے گا، جو اللہ کی طرف ہمارے ذریعے سے رجوع کرے گا فائدہ مند ہوگا۔ حق بات کہنا پڑتی ہے، اس لیے میں یہ بھی سنا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اہل بیت ہیں۔ جو کوئی ہم سے کچھ چھیننا چاہے گا تو اس کی دولت چھن جائے گی، اور جو کتا ہم پر بھونکے گا اس کو خارشت ہو جائے گی، یعنی جس کے بعد کتا خود اپنے آپ پر بھونکا کرتا ہے، اور جو ہم کو مارنے کا ارادہ کرے گا خود اسی پر مار پڑے گی، اور جو شخص ہماری دیوار سے اونچی دیوار بنائے گا اس کا گھر ویران ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی طرف سے خود ان کی دشمنوں کی مدافعت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے ساتھ ان کی جان سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ پس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور دعا ہمارے ساتھ ہے، دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ روحانی تجلیات کا انکار کرنا اللہ تعالیٰ کی مدد سے ناواقف ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات تو ٹل ہی نہیں سکتی۔ اللہ وہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی قرآن، اور وہی اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کے کاموں کا بھی سرپرست ہے، اور ان کی منادی یعنی مبلغ و نائب کے کاموں کا بھی، اور جو ان کی مجلس میں آتے جاتے ہیں ان کے کاموں کا بھی، زندگی میں بھی ان کے مرنے کے بعد بھی، خواہ ان کو علم ہو یا نہ ہو۔ دیکھو، جب کوئی آدمی رحم دل ہوتا ہے تو وہ سونے والے کا بدن کھلا ہوا دیکھ کر ڈھانک دیتا ہے اور جاگنے کے بعد اس سے ذکر بھی نہیں کرتا۔ اس طرح سخی آدمی محتاج کے پاس مال پہنچا دیتا ہے اور اس کو خبر بھی نہیں کرتا۔ سوا اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑھ کر رحمت والا، بڑا مہربان، بڑی عظمت والا اور بڑا کریم ہے، اور وہ اپنے بندہ ولی کا بدلہ اس طرح لیتا ہے کہ اس کو خبر بھی نہیں ہوتی، اور ایسی جگہ سے رزق پہنچاتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت کے پہاڑ اس کو دنیاوی قدرتوں اور طاقتوں کے دریا میں غرق ہونے سے بچاتے ہیں، اور ولی سے اور اس کے چاہنے والوں سے دنیا کی طاقتوں کو دوسری طاقتوں کے ذریعے دفع کرتے رہتے ہیں۔ خود اس کی طاقت سے نہیں بلکہ اس کے واسطے اور مضبوط غیبی طاقتیں ہیں جن کو اللہ کے سوائے کوئی کھول ہی نہیں سکتا۔ جس نے اللہ کی پناہ لی وہ محفوظ رہا، جو غیروں کے ساتھ لگ گیا وہ پشیمان ہوا۔ سیدی شیخ منصور ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی پناہ چاہنا یہ ہے کہ تو اللہ پر بھروسہ کرے اور غیر کے وسوسوں سے بھی دل کو پاک کر لے۔ ان حضرات نے ہم کو راستہ بتلا دیا۔ کتاب و سنت کے موتیوں کے خزانوں پر جو اشکال کے پردے تھے ان کو ہماری خاطر اٹھا دیا۔
ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادب کرنے کا طریقہ اور راز بتلا دیا۔ یہی لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا محروم نہیں ہوتا۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو پہچانتا ہے، وہ ان حضرات سے ضرور محبت کرے گا اور ان کی پیروی اختیار کرے گا۔ بزرگوں، میرے بچوں، اس جماعت اولیاء نے سچی نیتوں اور خاص ارادوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہے، بکثرت مجاہدہ کرنے، مراقبات و طاعت کی پابندی کرنے اور تمام باتوں پر صبر کرنے کا۔ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کو پورا کر دکھایا جس کا اللہ نے عہد کیا تھا۔ گو یہ آیت حضرت صحابہ کے شان میں نازل ہوئی ہے، مگر جو لوگ صحابہ کے طریقے پر کام کرنے والے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ ان لوگوں نے پختہ ارادہ اور پوری ہوشیاری کے ساتھ عزیمتوں کو بجا لانے میں سبقت کی، پس انہوں نے سونا چھوڑ دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا، یعنی ان چیزوں کو بہت ہی کم کر دیا، اور رات کی اندھیریوں میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور خشوع اور بیداری اور لمبے لمبے قیام سے، لمبے لمبے رکوع سے، لمبے لمبے سجود سے اور روزوں سے اللہ کی عبادت کی، اور اپنے محبوب کے سامنے محرابوں میں کھڑے ہو کر مقصود حاصل ہونے کے لیے خوشامدیں کیں، یہاں تک کہ وہ اللہ کے مقام قرب تک پہنچ گئے اور اللہ سے ان کو انس حاصل ہو گیا، اور ان پر اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کہ ہم اچھا کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے کا بھید ظاہر ہو گیا۔ انہوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ نیک کاموں کا اجر ضرور عطا فرماتے ہیں، پس اللہ نے ان کو بلند درجہ اور قرب کا مرتبہ عطا فرمایا، اور اس میں شک کرنے کی کچھ وجہ نہیں، کیونکہ قریب کا قریب قریب ہی ہوتا ہے، محبوب کے دوستوں کا دوست بھی محبوب ہوا کرتا ہے۔ پس یہ لوگ اپنے مشائخ کے محبوب اور مقرب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی مقرب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب مقرب ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب مقرب ہو گئے۔ ان کا محبوب ان کے چاہنے والوں کا بھی محبوب ہے، اللہ کا بھی محبوب ہے، اس کی محبت کی برکت سے اس کو محبوبیت کے درجے تک پہنچا دیتی ہے۔ پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، یعنی محبوبیت کے درجے پر پہنچ جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جو نعمت چاہے اس اپنے ولی کو عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ہم نے آج جو ہے حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے مطالعہ کیا، اور اس میں حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی نے بالکل واضح طور پر بتایا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا شان و مرتبہ بتایا، اور انہوں نے بتایا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، جو ان سے محبت رکھے گا، جو ان سے انس رکھے گا، جو ان سے پیار رکھے گا اور ان کی ہر بات میں لحاظ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو آباد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی جو ہے اس کے درجات بلند کرے گا، اور آخرت میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا ہے کہ ہم اپنے دن رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رکھیں گے، اور اپنے نفس کی ایک بھی بات نہیں مانیں گے، اور دل سے غیر کو نکال لیں گے۔ غیر سے مراد یہ ہے کہ جس کو انہوں نے اغیار کے نام سے تحریر فرمایا ہے، یعنی اللہ سے روکنے والی ہر چیز غیر ہے، پھر چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ یا ہماری بیوی ہو، رشتہ دار ہوں، جو بھی اللہ کے راستے سے روکے، چاہے وہ مال و دولت ہو، پیسہ ہو، جو کچھ بھی اللہ کے راستے سے روکے تو وہ غیر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا حصول جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ان کو حاصل کرنا چاہیے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ آپ یہ چیز حاصل کریں، ان کی محبت کو دل میں جگہ نہ دیں، کیونکہ دل میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کی جگہ ہے۔ تو انہوں نے
جو یہ اللہ تعالیٰ کے بزرگ ہیں ولی ہیں، ان کی شان بیان کی کہ انہوں نے خود کو آرام دہ بستروں سے الگ کر لیا ہے، اور یہ لمبے لمبے قیام کرتے ہیں جس میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لمبے لمبے رکوع کرتے ہیں، لمبے لمبے سجدے کرتے ہیں، اور ان عبادات کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جب یہ قرب عطا ہو جاتا ہے تو ان کا بڑا شان و مرتبہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو یہ قربانیاں دی ہیں، اپنے نفس پہ جو سختی کی ہے، اس وجہ سے ان کو یہ مقام و مرتبہ ملا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی تعلیمات سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو بھی اس ہدایت سے بہرور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت، خوشحالی، غنایت، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، اور تمام آپ کے چاہنے والوں کو، خود آپ کو بما عمر خضر عطا فرمائے۔ امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی گفتگو پسند آئی ہے تو آپ ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ شکر الحمدللہ رب العالمین۔